فلسطین کے اندر اسرائیلی ریاست بنانا ایک پرانی منصوبہ بندی تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات اس کے لیے زیادہ سازگار ہو گئے، اور پھر دنیا کی کیونکہ ذرائع ابلاغ تو ہمیشہ سے ہی جدید دنیا کے جو ہیں وہ تو ذرائع ابلاغ کے مالک یہودی ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہٹلر کو کہہ دیا کہ جی اس نے اتنے لاکھ اتنے ملین یہودیوں کو مار دیا، پتہ نہیں اتنی ان کی آبادی تھی بھی کہ نہیں، لیکن کیونکہ جو ذرائع ابلاغ میں آ گیا اس کو معاذ اللہ سب نے یہی سمجھ لیا یہ قرآنی لفظ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اتنے ہی مرے ہوں گے، اتنے ہی ظلم ہوا ہوگا یہودیوں پر۔ خیر بات آج بھی یہی ہے کہ جو لکھ دیا گیا کہ اتنے لوگ ایڈز سے مر گئے ہیں، اتنے لوگ کرونا سے مر گئے ہیں، تو لوگ مانتے ہیں صحیح، تو تحقیق تو ہوتی نہیں ہے۔ جو ذرائع ابلاغ نے، یہ وہ ذرائع ابلاغ ہیں جنہوں نے کہا کہ صدام ایٹم بم بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیمیکل ویپن بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سارا CNN، سارا وہ BBC وغیرہ، لیکن آج بھی ان کی ساری باتوں کو مانا جاتا ہے۔ ہر دعویٰ ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹا ثابت ہوا، اسامہ بن لادن سے لے کر تمام چیزیں جو انہوں نے پروپوگیٹ کیں، اینڈ آف دا ڈے پتہ چلا یہ تو ایسی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن آج بھی اگر CNN کہہ دیتا ہے کہ اسپین یا اٹلی میں 5 لاکھ لوگ کرونا سے مر گئے تو لوگ مانتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت زیادہ ضرورت ہے چیزوں کو سمجھنے کی۔ تو یہی تھا کہ یہودی جانتے تھے کہ جب بھی فلسطین کی ریاست بنے گی، اسرائیل کی ریاست فلسطین کے اندر بنے گی تو ریزسٹ کریں گے مسلمان نوجوان، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اتنے کروڑوں مسلمانوں کو جو ہے ہم کاؤنٹر کر سکیں۔ ویسے بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے یورپ والے آپس میں لڑکے تو بہت کمزور بھی ہو چکے ہوئے تھے، وہ اپنے ملکوں کو اسٹیبلش کر رہے تھے، ری بلڈ کر رہے تھے، اور پھر یہی انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ یہ دنیا میں جو ہے مشہور کر دیا کہ 3 اہل کتاب جو ہیں وہ توحید پرست بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں، اور دنیا میں جو امرج ہو رہے ہیں وہ منکر خدا یا کمیونسٹ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا ایک فطرتی اتحاد بنتا ہے کمیونسٹوں کے خلاف۔ تو انہوں نے پوری جو مسلم یوتھ تھی جس کے زیادہ تر اخوان المسلمین اور وہابی لوگ جو تھے، وہ مکمل طور پہ یہ صہیونیوں کے ساتھ شامل ہو گئے، کس کے حالانکہ یہ کمیونسٹ جو ہیں وہ بھی صہیونیت کی ہی ایک برانچ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے شروع کر دیا کہ جی جہاں جہاں جس اسلامی ملک میں کوئی ایسی حکومت آتی تھی جو امریکہ کی یا اسرائیل کی طرفدار نہیں تھی، ان اخوانوں نے، ان وہابیوں نے، ان سلفیوں نے، ان خارجیوں نے اس حکومت کو کافر اور مشرک اور معلوم نہیں کیا کر کے تو ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا، اور اسرائیل کو فری ہینڈ دے دیا کہ آئیں جناب اپنا جو ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے راستہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور آج بھی یہی پالیسی پر گامزن ہے۔ ہم لوگ نہیں سمجھتے تو کیا کیا جائے، یہ حقائق ہیں۔ یہ کوئی 1400-1500 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی تاریخ کو سامنے رکھ لیں اسلامی خطے کی، جو حکومت، جو کوئی تنظیم امریکہ اور اسرائیل اور زائنسٹ کے مخالف تھی، سب سے زیادہ اس کا قتل عام اخوان المسلمین، جماعت غیر اسلامی، وہابیہ، دیوبندیہ، ان تحریکوں نے کیا۔ سامنے آپ دیکھ لیں، ناصر وہ اسرائیل مخالف تھا، اخوان المسلمین نے اس کی شدید مخالفت کی۔ انڈونیشیا میں آپ دیکھ لیں، جو حکومت
امریکن بلاک میں شامل نہیں تھی وہ یا تو روس کی طرف مائل تھے یا ایک نان الائن ان کا رجحان تھا. یہی جماعت اسلامی، یہی وہابیہ، یہی ان لوگوں نے چن چن کے اور امریکنوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہاں پر لاکھوں لوگوں کو مار دیا. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ہم دیکھتے ہیں. یقیناً وہ تو اسلامی بلاک بنا رہا تھا اور بہت بڑا ویژن تھا. یہی جماعت اسلامی، یہی تمام نام نہاد مذہبی جماعتیں، سلفی، اور جس میں قادیانی شامل تھے. مزیداری کی بات یہ ہے ان کے ساتھ کون قادیانی شامل تھے؟ اصغر خان قادیانی، وہ بیگم نسیم ولی قادیانی، چودھری ظہور الہی قادیانی، اور قادیانیوں کے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگا رہے تھے کیا؟ نظام مصطفیٰ. لیکن نہیں مانتا، نہیں منن گیا. ایفیکٹس ہیں، یہ تو حقائق ہیں. انہوں نے ہر طرح سے اسرائیلی، صہیونی اور تمام اسلام دشمن قوتوں کی بھرپور مدد کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ تا قیامت یہود و نصارہ کی اور اسلام دشمن قوتوں کے مددگار ہوں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکل چکی ہوئی ہے. اور وہ کھول کھول کے نشانیاں انہوں نے ان کی بتا دی ہوئی ہیں جو ان کے اوپر 100% پوری بھی ہوتی ہیں. لیکن آج ہم ان کو جہادی کہہ رہے ہیں. اللہ کا نبی ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، اور یا مقبول جان جو ہے اس کو اسلام کا مجاہد کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے، پھر بھی افغان مجاہدین جہادی، طالبان جہادی، داعش جہادی، القاعدہ جہادی، اور اخوان المسلمین جہادی، وہ کیا نام ہے ان کا، لشکر جنگوی جہادی. یار یہ کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے، یہ جہادی نہیں ہے، یہ بالکل اور بالکل فسادی ہیں. اور انہوں نے، ان کا ہر عمل اسلام ضد گیا ہے. مسلمان کے خون کے دریا انہوں نے جو ہے وہ بہا دیے ہیں. اتنے مسلمان جو ہیں امریکنوں نے ابھی نہیں مارے، یہودیوں نے نہیں مارے جتنے انہوں نے مار دیے. پھر یہ ان کو جہادی کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جو ان کو جہادی کہتے ہیں وہ دراصل یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، قادیانیوں کے پے رول پر ہیں. تو یہ انصاف کی بات ہے. 1940 کی دہائی میں مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر جو ہے یہودیوں نے قبضہ کر لیا. وہاں پر جماعت غیر اسلامی، اخوان المسلمین نے کوئی القاعدہ، کوئی داعش، کوئی النصرہ، کوئی لشکر جنگوی، کوئی کچھ نہیں بنائی. اور جیسے ہی امریکہ کا دشمن روس وہاں پر آیا افغانستان میں، جہاد شروع ہو گئے. لاکھوں بچوں کو مروا دیا، اور آج بھی وہاں کچھ تو خون کا سلسلہ جاری ہے جہاد کے نام پر. اور اس کا سارا ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہودی اور قادیانی لے رہے ہیں. تو اسی لیے تو، لیکن ہم نے نہیں سمجھنا نا. ہم نے جناب یہ جان کر کہ اور یہ مقبول جان مرزا قادیانی کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور یہ مقبول جان دنیا کے بدترین گستاخ رسول کو اسلام کا بہت بڑا لیڈر مان رہا ہے، بہت بڑا اسکالر مان رہا ہے. لیکن نہیں ماننا آسان نہ. اور یہ مقبول جانو عاشق رسول ہی کہنا ہے. خواہ واضح طور پر ثابت ہو جائے، سن لیں یہ ناپاک مولوی کہ وہ کنجر کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں صحابہ لوٹ مار کرنے گئے تھے، لٹیرا کہہ رہا ہے. اور یہ صحابہ کی عزت کے نام کے اوپر خودکش حملے کرتے ہیں، اور
جس بندے نے صحابہ کو لٹیرا کہہ دیا اس کے پیر و مرشد بن جاتے ہیں، اس کے مرید بن جاتے ہیں. اب کیا کیا جا سکتا ہے بتائیں؟ اس سے زیادہ گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ او بھائی تیرے اوپر اوریا مقبول جان، تیرے اوپر تو ہے تو قادیانی، تیرے اوپر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ تو وہاں گیا تھا تو وہاں جا کے قادیان کی عبادت گاہ میں قادیانی امامت کے پیچھے نماز تو نے پڑھی تھی، تم نے اس کا جواب نہیں دیا. آج 3 سال ہو گئے اس دعوے کو، اور اس کے باوجود تجھے عاشق رسول کہنے والا وہ سعد رضوی ہے، شریر سے علوی ہے، اور وہ ایک دلہ جو تھا کیا خادم قادیان وہ ہے. تو یہ لوگ سامنے اکھی دیکھی مکھی کھا لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت کچھ چیزیں ہیں جس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. آپ اوریا مقبول وہ کس زبان سے کہتا ہے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں؟ یہ جہاد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے. اس منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا؟ جو جسٹ کاز ہیں دنیا میں کہ جہاں حقیقت میں قبضہ بھی ہوا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم بھی ہوا ہے، وہ فلسطین اور کشمیر یعنی جدید دنیا کا اسلامی خطے کا جو جسٹ کاز ہیں وہ فلسطین اور کشمیر کے ہیں. ایک طرف یہودیوں نے قبضہ کیا، دوسری طرف ہندوؤں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جسٹ کاز کو، اس جائز جد و جہد کو یہ سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے وہابی لوگوں کو اندر لے آئے، اخوان المسلمین کو اندر لے آئے. اور یہ حماس ہے ہی یہودیوں کی بنائی ہوئی، فنڈڈ ہے ان کے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جہاد کر رہے ہیں، اور دنیا والوں نے کہا نہیں جی یہ تو جہاد نہیں ہے، یہ تو ٹیررزم ہے، لہذا ہم کشمیر کی اور فلسطین کے تحریک کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ان کو تو بہانہ چاہیے تھا، انہوں نے دے دیا. تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی آ کے ان کو مجاہد یا اسلام دوست کہتا ہے تو اس کے اوپر 176 اور حقے کا پانی واجب ہو جاتا ہے. لیکن نہیں جی، نہ نہیں قوم منے گی، نہیں منے گی. گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ اگر یہ گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور کسی میرے ایک بات کا جواب نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے پیر و مرشد یہ جو بنے ہوئے ہیں سیالوی اور یہ ڈفرینٹ ملاز جو ہیں وہ سعد اور فلاں فلاں فلاں، یہ نہ ان کے پاس ہے، نہ اوریا ہے، نہ آئے نا. یہ تو یہ لوگوں یہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں ثابت کر سکتے، جو جہادی کہاں سے ثابت کریں گے؟ میرے سامنے آئے تو صحیح. تو بہرحال یہ ہے، لوگ مان رہے ہیں جی، ان کی چل رہی ہے. ان کو وہ جو اپنے منہ سے مدودی کافر کو سب سے بڑا مسلمان قرار دے رہا ہے، صحابہ کو کی توہین کر رہا ہے، اور صحابہ کے ماننے والے خواہ وہ نام نہاد بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، وہ اس کو اپنے جلسوں میں لے کے آ رہے ہیں کہ جی یہ عاشق رسول ہے. تو صحیح ہے جناب، لگے رہو لگے رہو. مرنا تو ہے نا ایک دن، کیا جواب دو گے؟ بے غیرتی کی انتہا انتہا. تو خلاصہ یہی ہے کہ اسرائیل ریاست بنانے کے لیے، اس کو جو ہے ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے کہ کوئی ان کے مقابل پر نہ آئے، مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ اشتراکیت کے خلاف کر دیا جائے. اور آپ دوسری جنگ عظیم سے لے کر 1990s تک دیکھ لیں، جتنے بھی یہ سلفی وغیرہ تھے، انہوں نے فلسطین کے لیے جہاد نہیں کیا.
یہ فلسطین کے لیے انہوں نے خون نہیں بہایا. البتہ جو حکومتیں یا جو مکتبہ فکر فلسطین کے لیے ہمدردی اور ان کو سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ بندوق اٹھائی. پاکستان کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی، وہ بھٹو پاکستان کا لیڈر ہونے کے علاوہ فلسطینیوں کا لیڈر ہے. اس نے بڑی سپورٹ کی ان کو، اور یہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے. قذافی جو ان کو لاکھوں ڈالر سپورٹ کرتا ہے فلسطینیوں کو، ان کو اسلحہ دیتا تھا ان کو، یہ اس کے خلاف، جو لوگوں نے ٹی وی میں لائیو دیکھا کیسے اس کو مارا انہوں نے. اور یہ اردغان وہ ہے جو اخوان ہمارے مولوی تو بغیرت ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اخوان المسلمین جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور وہ جلالی وہ کنجر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے جی اردغان کے ساتھ اردغان کو مجاہد اسلام بنا رہے ہیں. اور اردغان کا عقیدہ تو پوچھ پہلے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خصوصیات سے مانتا ہے جو اللہ نے ان کو دی ہوئی؟ نہیں مانتے. یہ تو یہودیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جنگ نہ، کفر ہے یہ. اور ہمارے مولوی منہ اٹھا کے واہ جی اردغان اردغان اردغان. وہ لنگڑا شیطان تھا، وہ بھی اردغان کے گن گاتا تھا، اور آج دوسرے بھی یہی کر رہے ہیں. یار کیا یعنی اتنی اس ایج میں جہاں انفارمیشن کے ذرائع آپ کے فنگر ٹپس پر ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ تحقیق تو کرو. نام رکھے ہوئے ہیں شیخ الاسلام، نام رکھا ہوا ہے علماء معلوم نہیں کیا کیا کچھ، اور جہالت کی انتہا، جہالت کی انتہا. اور وہ ایک دلہ کیا کہتا تھا، اور عیسائیوں میں آج تک کسی نے، وہ کیا خادم حسین، آج تک کسی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کوئی کر دے تو عیسائی اس کی گردن اڑا دیں. اس جاہل کو اتنا نہیں پتا لاکھوں لوگوں نے یہ آج تک عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک کو بھی قتل نہیں کیا گیا. لیکن واجب اور تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ جو شراب بھی پیتا تھا، جو گرل فرینڈز بھی رکھتا تھا، جو ساری زندگی قادیانیوں کے ساتھ رہا، قادیانیوں کی خدمت، یعنی 1934 تک، یعنی مرنے سے 4 سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے کشمیر کی مسلم کمیٹی جو تھی اس کا سربراہ کس کو بنایا، اور مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود بنایا کہ جناب یہ مرزا بشیر الدین جو اس کان دجال کا بیٹا تھا اس کو بنایا. لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. بہت بڑا عاشق رسول سے، بڑا عاشق رسول سے، سارا خاندان قادیانی، اور ان کو اپنے گھر میں دعوت دیا کرتا تھا، ان کی غمی خوشی میں شامل ہوتا تھا. پھر اپنے بھتیجے کو جو کھلا قادیانی شیخ سم تھنگ، اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بچوں کا ولی ہے. اور مرزئی اور دلے ہو اور کنجر ہو اور غلیظ ترین پلید ترین مولوی ہو، بتاؤ کسی مرزئی کو اپنی اولاد کا ولی بنانے والا کے اوپر کھلے مرزئی ہے، نہیں کہ چھپا مرزئی، کھلا مرزئی. بتاؤ حکم شرعی بتاؤ، اگر تم میں عشق رسول کی رتی بھر بھی ہے تاڑی میں. تو یہ سامنے چیزیں مسلسل، جب جو قومیں گمراہ ہوں گی، جھوٹ کو سچ سمجھیں گی، وہ اپنے سے کمزور ترین حریف کو بھی شکست نہیں دے سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے
اتنا چھوٹا ملک ہے، ان بغیرتوں نے اتنی گمراہی پیدا کر دی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا. اور بھائی اٹھیں گے تو وہ جو نظریہ صحیح رکھیں گے، جو سچ اور جھوٹ کی پہچان رکھتے ہوں گے. لیکن مولوی صاحب نے جی، اور اس کی بات نہ کرو جی، وہ تو بہت بڑا مولوی ہے. اور مولوی تے اویسی مرزا قادیانی دجال. تو باقی یہ بہت ساری چیزیں ہیں. مولوی تو مودودی بھی سی، پھر ٹھیک ہے انہوں بھی چنگا مان لئیے. اب بولو نویں نویاں بوتھیاں لے کے آ جاندے نے، پتہ نہیں کتھوں، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ غزہ کہاں ہے، نہ ان کو پتہ ہے فلسطین کی کیا ہسٹری ہے، کون لوگ ہیں، کیا ہوا، اور حماس جو ہے وہ کیا ہے. نوشتہ دیوار ہے کہ وہ جناب یہودیوں کی بنائی ایک آرگنائزیشن ہے. تو یہ جھوٹ، سارا جھوٹ کہ جی وہ حماس والوں نے گٹر کے پائپ سے میزائل بنا لیے، یا سمندر سے دوسری جنگ عظیم کا بارود نکال کر اس کے بم بنا لیے. واٹ از دس نان سینس. لیکن اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گما ہو، یہی فضول باتیں جو ہیں وہ مانی جا رہی ہیں. اور یہ جی وہ جنرل ضیاء نے مکہ مدینہ میں وہ چلا گیا، لہذا وہ بہت بڑا مسلمان ہے. عمران خان بھی تو مکہ مدینہ جاتا ہے، وہابی بھی تو وہاں پر قابض ہیں پچھلے 100 سال ہونے کو، وہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن مکہ مدینہ چلے جاتے ہیں، اور ان کے کفر پہ مہر میرے نبی نے لگائی ہوئی ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فضول سی باتیں ہیں جی. وہ اور سب جھوٹ جی. ضیاء الحق نے جناب یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور امامت کی اور فلانا کی اور یہ کیا. اول تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ اس نے امامت کی لہذا وہ قادیانی نہیں ہے، مسلمان ہو گیا. مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، وہ خانہ کعبہ کے اندر وہ کیا نام تھا اس کا وہ بھی تو گیا تھا، فرسٹ فارن منسٹر جو تھا پاکستان کا، چودھری ظفر. اب وہ دلیل بنا لیں کہ اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں جو قادیانی ہے. تو ایسے فضول. لیکن نہیں جی، لوگ مانتے ہیں. حالانکہ ضیاء الحق قادیانی ہے، سب دنیا جانتی ہے، میں نے اس کو بتا دیا، اور میرے اس دعوے کو اس کی اولاد تک رد نہیں کر سکتی. پھر کہوں گا کہ او لوگوں سن لو، اور یا مقبول جان جانتا ہے ضیاء الحق قادیانی تھا، لیکن آج بھی اس کو شہید کہتا ہے، اور تم اس کو اپنا پیر مان رہے ہو. تو یہ ایک مکمل ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام کے اندر یہ لوگ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور ہم ان کی باتوں کو یقین کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جہاد ہے کہ اسرائیل کو بہانہ دیا جائے کہ وہ اپنے نئے نئے ویپن مسلمانوں پہ استعمال کر سکے. شرلی سی پھینک دی انہوں نے، ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا، وہ دے دیا، اور اب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کچھ 2-3 سالوں میں وہ غزہ پر قبضہ بھی کر لیں گے کہ جی یہاں تو ٹیررسٹ رہتے ہیں، لہذا ہم نے یہاں پر قبضہ کرنا ہے کیونکہ ٹیررسٹوں کا صفایا ہو جائے. تو یہ آل کریڈٹ گوز ٹو حماس. حماس کیا ہے؟ اخوان المسلمین. اخوان یعنی بردرہڈ، اور وہ تو ہے ہی اسلام دشمن. بردرہڈ کا جہاں لفظ آ جائے تو یہ کاؤنٹر کرتا ہے کانسیپٹ آف امہ کو. امت کا کیوں نہیں نام لیتے؟ بردرہڈ. واہ جی واہ، اخوان.
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، چل لگے رہو، اور ذلیل ہو گے تم، اور ذلیل ہو رہے ہو. یعنی سچ بات کے اوپر آپ لوگ جو ہیں کان بند کر لیتے ہیں، اور جھوٹ بات کو جو ہے کہتے ہیں جی یہی سب درست ہے. تو اب کیا جہاد کرو گے؟ جو لوگ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی نہ کر سکیں ان سے تو اللہ کا فیض ختم ہو جاتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ صحابہ نے 313 تھے اور ان کے مقابلے میں 10,000 یا 1,000 کافر آ گئے جنگ بدر پر، غزوہ بدر پر. وہ بھائی وہ نبی کا مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرو. اب یہ جہاد اللہ ہی کر رہا ہے، اس کے فرشتے آئے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کی حکمت کو جانتے ہیں. جب تک وہ آ رہے تھے کفار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ جہاد کرو تو آپ اٹھے ہیں. تو آج کہہ رہے ہیں جی بھائی ہم نبی ہیں، کوئی ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور جہاد کر لو. ہمیں اللہ یہ کہہ رہا ہے تیاری کرو جہاد کی. اگر دشمن کے پاس ٹینک ہیں تو آپ بھی ٹینک رکھو، اگر دشمن کے پاس پلین ہے آپ بھی پلین رکھو. لاؤ ہاں خماس. اول تو خماس کوئی جہادی تنظیم نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک مہم ہے جس کے اندر داعش کیا، لشکر جنگوی کیا، دوسرے تیسرے کیا، یہ سب ایک ہی جو مشن پر کاربند ہے، اور وہ ہے اسلام کو ڈیفیم کرنا. تو ان کا تو تعلق بھی نہیں ہے مسلمانوں سے. تو صرف کلمہ پڑھنے سے تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کہ پورے عقائد کو وہ جو ہے ایکسیپٹ نہ کرے. کلمہ تو وہ کیا نام ہے ان کا، قادیانی بھی پڑھتے ہیں. تو بلا شبہ مسلمان وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خدا داد، خدا کی عطائی صلاحیات سے مانتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں. اگر اللہ نے ان کو حاضر ناظر ہونے کا ایک شرف عطا کیا ہے تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کو صرف نبی ماننے کے بعد اس کو ان شانوں سے مانو جو میں نے عطا کی ہوئی ہیں. اور یہ تو ساری شانیں اللہ کے نبی کی جو ہے وہ رد کرتے ہیں. مرزائیوں نے صرف ایک شان کو رد کیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ نے ایک شان عطا کی ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انہوں نے ایک شان کو رد کیا، ہم نے ان کو کافر قرار دے دیا. درست کیا کافر. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ساری شانیں رد کی ہیں، آج ان کو جہادی کہا جا رہا ہے. انصاف نہیں ہے یہ. تو بہرحال یہی ہے، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، نہ سمجھیں. میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جناب ہرگز گٹر کے پائپوں سے جو ہے وہ مسائل نہیں بنا کرتے خدا کے لیے. یہ یہودیوں کا اور وہابیوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ وہ دوسری جنگ عظیم میں جو بمب نیچے سمندر میں گرے ہوئے تھے ان کو نکال کر یہ کیسے لائے، ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی، اور وہی برود استعمال کر رہے ہیں. یہ دس از آل نان سینس. اور حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن ہیلی کاپٹر اور طیاروں نے سب قسم کا جدید اسلحہ طیاروں سے پھینکا داعش کے لیے، اور اسی اسلحے سے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. اور یہ اوریا مقبول جان اور داعش کو کہہ رہا ہے جی وہ تو قتال فی اللہ کر رہے ہیں. لے اتنی زیادہ گمراہی ہے، اتنا زیادہ. تو
جب ہم لوگ صحیح بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو ہماری ذہنی نشو و نما نہیں ہو سکتی. آپ نے ہیرو کس کو بنا لیا ہے؟ ضیاء الحق کو، جو کیا تھا؟ قادیانی تھا. آپ نے اس کو بنا لیا ہے. تو یہ تو ایک طے شدہ منصوبہ ہے کہ اوریا جیسے، زاد احمد جیسے ان قسم کے جو گماشتے ہیں، جو زائنسٹ ہیں، جو یہودی ہیں، جو وہابی ہیں، جو قادیانی ہیں، یہ مل جل کر جو ہے یہ تمام کے تمام یوتھ کو گمراہ کر رہے ہیں. جب یوتھ گمراہ ہو جائے گی، اس کو اپنے اصل دشمن کا پہچان نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی صورت میں اسلام کی خدمت کرنے قابل نہیں رہیں گے. تو ظاہری بات ہے ہم لوگ جو ہیں ان کے چنگل میں، ان کی باتوں میں آ چکے ہوئے ہیں. سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دن ہے لیکن رات کہیں گے، رات ہے تو دن کہیں گے، کیونکہ یہ یہودی قادیانی گماشتے جو ہیں انہوں نے ان کی برین واشنگ کر دی ہوئی ہے. اب ہم سے پوچھو، ہم نے تو ان جگہوں کو دیکھا ہوا ہے، لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، وقت گزارا ہوا ہے، ان کی جنگیں دیکھی ہوئی ہیں، لائف ایکسپیرینس، کتابی بات تو نہیں ہے. یہ بھی دیکھا ہوا کہ افغانستان کے اندر جس کو یہ جہاد کہتے تھے، وہ جہاد شرعی طور پہ جہاد بھی نہیں تھا. اور اگر اوریا مقبول جان، زاد احمد ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو بتائیں جہاد کی شرائط کیا ہے؟ جہاد کی شرط ہے کہ کفار جب آپ کے ملک میں قبضہ کر لے اور کسی اسلامی قانون کو، کسی اسلامی شاعر کو، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ کفریہ نظام لگائے تو تب جہاد واجب ہے. افغانستان میں روسی فوجیں آئیں، اذان پہ پابندی نہیں لگی، کلمہ پڑھنے پہ پابندی نہیں لگی، کوئی اسلامی پریکٹس جو روسیوں سے پہلے افغان کرتے تھے ان کو نہیں روکا گیا، اذان پہ پابندی نہیں لگائی، قرآن کو بین نہیں کیا گیا، اور اس کی جگہ کوئی کفریہ نظام نہیں لگایا گیا. آنکھوں دیکھی بات ہے. افغانستان میں عید کی عید ہم نماز بھی پڑھنے جایا کرتے تھے، اذان بھی سننا کرتے تھے پانچوں وقت، اور جو لوگ اسلام پہ پریکٹس کرتے ہیں وہ کیا کرتے تھے. تو کفار، اول تو وہ سارے کفار بھی نہیں تھے، زیادہ تر فوجی وہ شروع میں وہی آئے تھے جو تاجکستان، ازبکستان وغیرہ سے، جو مسلمان تھے. لیکن بہرحال کوئی اسلامی قانون کی جگہ وہاں کفریہ نظام نافذ نہیں کیا گیا. کوئی ایک مسجد میں وہ تالے بھی نہیں لگائے گئے، کسی مسجد کا لاؤڈ سپیکر نہیں اتارا گیا. اوکے، لوگ شادی سے اسلامی نکاح کرتے تھے، مرنے پہ اسلامی جنازہ ہوتا تھا، جو اسلام کے جو چیزیں ہیں، وہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سنتے ہوتی تھی اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگی. حج پہ بھی لوگ جاتے تھے. لیکن اوریا کہہ رہا جہاد کی شرط ہے کہ ایک امام ہو، لیڈر ایک ہو. خدا کی قسم ہے ان کے 24 لیڈر تھے. جہاد کی شرط ہے کہ تمام مجاہدین جو ہیں جہادی وہ ایک صحیح عقیدہ ہوں. ان میں شیعہ بھی، ان میں آغا خانی بھی، وہ بھی جہادی، ان میں جناب کیا نام ہے دیوبندی، وہ بھی جہادی، وہابی وہ بھی جہادی، ان میں کچھ نقشبندی وہ بھی جہادی، کچھ قادری وہ بھی جہادی. 1000
جب روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے مر جاتا تھا گولی لگ کے، تو سب لوگ جو ان کو کافر کہتے ہیں ہزارہ شیعہ کو، اس کو شہید کہہ کے اس کا نماز جنازہ کیا کرتے تھے. تو یہ پھر جہاد کا حکم تو یہ ہے کہ جناب وہ آپ جو ہیں وہاں پر دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہوں، اور اگر دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس ہتھیار جنگی وسائل جو ہیں وہ کم تر ہیں، تو ایسی صورت میں کہ روسیوں کے پاس طیارے ہیں، ٹینک ہیں، میزائل ہیں، ہر قسم کا جدید اسلحہ ہے، ہیلی کاپٹر ہیں، گن شپ، اور اس کے بعد بقول اور یا مقبول جان زاد احمد وغیرہ کہ افغانوں کے پاس غلیل تھے، پتھر تھے، ان کے پاس تیر کمان تھے، اس کے باوجود انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا اور اللہ نے ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا. جبکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دشمن کے مقابلے میں حربی سامان نہیں رکھتے، فوج نہیں رکھتے، اس کے مقابلے میں وہ ہتھیار نہیں رکھتے تو جہاد نہ کریں. تو اللہ ان کی کیسے مدد کرے گا جو اللہ کے آرڈر کے خلاف جا رہے ہیں؟ بتاؤ. غلیلوں سے جہاد کر کے انہوں نے ایک سپر پاور کو تباہ برباد کر دیا، اور امریکہ کو جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو دنیا کی واحد سپر پاور بنا دیا، اور اس کے بعد سے اب تک ملین ہا مسلمان جو ہے ان کے ہاتھوں سے، ان کے اور وہابیوں کے ہاتھوں سے مارے جا چکے ہیں، کفار. اور تو بہرحال اگر اللہ کا حکم ہے کہ ٹینک کے مقابلے میں آپ کے پاس غلائل ہو اور پھر بھی جہاد پہ چلے جاؤ، تو اوریا حق پر. لیکن یہ حق کے تو پاس سے نہیں گزرے یہ ناپاک لوگ، یہ ولد الزنا، یہ قادیانی ہیں. اوکے، یعنی شریعت کا تقاضے ہی جو کنسیڈر نہیں کر رہے اس کو. ہر ایک چیز کے اوپر جب معیار شریعت کو بنا دیا گیا ہے تو پھر شریعت کے مطابق افغانستان کے فساد کو جہاد تو بتاؤ، تب میں مانوں. اور مجاہدین جن کو یہ جہادی کہتے ہیں، 70% کو کلمہ نہیں آتا، آج بھی نہیں آتا. تم کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کا عقیدہ سنا، دیکھا ہے. چرس سگریٹ پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن کے چرت علی کلے دے چرس دے حرام دے. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ چرس حرام ہے؟ شراب کے بارے میں لکھا ہے، دا شراب چے دے دا حرام دے، کہ وہ جو ہے وہ شراب جو ہے وہ حرام ہے. چرس کے بارے، ہیروین، گانجا، اس کے بارے میں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ لاؤ قرآن کو سامنے، بتاؤ چرس کا لفظ، چرس کی حرمت اور وہ ہیروین اور کوکین کی کہاں لکھی ہے؟ یہ لوگ ہیں جہادی. نوخیز بچے کے لیے 20 لوگوں کو قتل کر دیں، یہ جہادی. واہ واہ واہ. کلچر ہے بتانا. اور یا وہ تو افغان خود کہتے ہیں کہ کندھار سے جو کبوتر بھی اڑتا ہے وہ اپنا ایک پر پیچھے رکھ لیتا ہے، اور تو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ لشکر امام مہندی ہیں. زبان کاٹ کے رکھ دوں تیری بہن چوت. تم نے تو وہ امام مہدی کے لشکر کی تذلیل کر دی ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقت کے اولیاء اور ابدال جو ہے اس لشکر میں شامل ہوں گے.
تیری میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ افغانستان ہوگا, کشمیر ہے, یا کہیں فلسطین, ہر جگہ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے جو ہے وہ برین واش کر دیا. ان بیچاروں کو صحیح اور سچ کا, اسلام کا, ان کے کو معلوم ہی نہیں ہو رہا, کنفیوزڈ ہیں. جو کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں. تو یہ ان کو پکڑو, پہلے ان کو کٹہرے میں لاؤ. یہ اصل دشمن ہیں ہمارے اسلام کے. لیکن ان کو ہمارے مولوی جو ہے, پیسے کی بات ہے بھائی, پیسہ لگا دو مولوی کو, جو مرضی فتویٰ لے لو. زیادہ تر, سارے نہیں, زیادہ تر مولوی, وہ کبھی وہ جلالی کو دیکھو, اس کو شرم نہیں آتی. وہ فالس فلیگ جو فرانس کے اندر چارلی ہیبو کے ہو رہے ہیں, یہ ان کو عاشق رسول کہہ رہا ہے. کن کو عاشق رسول کہہ رہا ہے؟ ان خارجیوں کو جن کو 1400 سال پہلے میرے نبی نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ پیسہ بولتا ہے. ایجنسیاں ان لوگوں کو آگے لے آئی ہیں, یہ بہت ناپاک لوگ ہیں. آپ کے پاس صرف ایک چوائس ہے کہ وہ آغا وسیم جو بات کر رہا ہے اس کو ساتھ لے کر چلیں. پھر دیکھیں ہم کس طریقے سے ایک نئی قوت پیدا کرتے ہیں. پاکستان کو قادیانیت سے پاکستان جہاد تو اصل پہلا پاکستان میں ہے. تم کون سے جہاد کی بات کر رہے ہو؟ وہ ایک کنجر کیا اس کا کوئی ہے, اس کا جو چربا, وہ مرتد کا, خادم حسین کا, وہ کہہ رہا کہ جی ہمیں جہاد کے لیے جانے دو, یہ کر. اور جہاد تو دلے پاکستان میں ہے. اٹھ عمران خان کو بول کہ تو ہے قادیانی, اگر مسلمان ہے تو مرزائی کو قذاب بول. اٹھ کلمہ حق کہہ کہ او باجوہ تو مرزائی ہے, تیرے اوپر یہ الزام ہے, تیری بیوی مرزائی ہے. اوکے, اگر تو مسلمان ہے تو بتا ایتھے دے کہہ. یعنی اپنے ملک میں رہ کے حق گوئی نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں ہم اسرائیل کو فتح کرنے جائیں گے, اور جاتے بھی نہیں ہیں. ان کی میں ماں کو. یار یہ معیار ہے, یہ معیار ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی فوج جو ہے وہ وہاں حملہ کر دے اسرائیل کے اوپر, یہ کر دے, وہ کر دے. ارے فوج کون ہے؟ افسر طبقہ تو وہ سب بہنچود قادیانی ہیں, اور تم قادیانیوں کو جہادی کہو گے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اور وہ ایک کنجر ناپاک پر نجس, کیا نام تھا, خادم قادیان, وہ حرامزادہ کہتا تھا کہ باجوہ تو صحابہ کی لائن میں کھڑا ہو کے تو فتح بن اور یہ کر اور وہ کر, یہ جان کے وہ قادیانی ہے. اگر ایسے لوگ بخشے جائیں گے تو پھر یعنی انتہا ہے. اور اگر کوئی مولوی جنائیں کہ باجوہ عمران خان, ضیاء الحق وغیرہ کو, جن کو میں نے ان کو مسلمان ثابت کر کے بتایا تو میں مانوں. غلیظ لوگ. ہمارے سامنے کی بات ہے, اردوغان نے سارے داعش کون ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کے مقدس مزارات کو بم لگا دیے, جنہوں نے یا رسول اللہ کہنے والوں کو گردنیں جن کی ان کی کاٹنی, جنہوں نے ہر شیطانی حربے سے مسلمانوں کو شہید کیا, کسی کو زندہ آگ میں ڈال دیا, کسی کے بیٹے کو کہا کہ ماں کو مار, ماں کو کہا کہ بیٹے کو مار. لوگوں کے جو ہے انسانی جو گوشت ہے انہوں نے اپنے قیدیوں کو کھلایا, اور بہت زنا کو جو ہے وہاں پر جہاد کا نام دے دیا. یار یہ لوگ کس کی بغل سے نکلے؟ اردوغان کی. اور یہ ناپاک مولوی کہہ رہا ہے کہ اردوغان تو ہمارا امیر المومنین ہے. تو
یار واضح طور پر سارے یورپ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو انہوں نے ترکی میں ان کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی، اور وہاں جو ہے اسرائیل کی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اردغان نے ان کو سیریا میں عراق میں بھیج دیا. کتنا ظلم کیا انہوں نے، اور سب ترکی میں جو ہے ان کو شیلٹر دیا گیا، ترکی میں ان کو ویپن پرووائڈ کیے گئے، ٹریننگ ترکی میں ہوئی ہے ان کی. پھر ماننا، اور کیا نام ہے اس کا، جلالی، پھر کہنا کہ داعش میں جاؤ، داعش تمہارا سب صحیح ہے، کہنا. اور بے شرم، یہ دیکھ کہ وہ کہاں گیا ہے. ہنری لیوی، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہنری لیوی کون ہے، تو سن، ہنری لیوی نے داعش اس کے ساتھ مل کے بنائی تھی، اردغان کے ساتھ. تو ان کو جہادی کہہ رہا ہے. ریس ہے کہ ایک وہ کرنل قذافی رہ گیا تھا جس نے آج پاکستان جو ایٹمی، اور مولوی سن، آج پاکستان جو ایٹمی قوت بنا ہے نا، اگر قذافی شروع میں پیسے نہ دیتا تو یہ بننا بھی نہیں تھا. قذافی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایک اسلامی فوج بنائے بھٹو کے ساتھ مل کر، اور اس کو سارے وہابیوں کو اکٹھا کر کے، جن کو اسلام کا دشمن حضور پاک نے کہا ہوا ہے، وہ لیبیا میں بھیج دیا کہ جا کے قذافی کا تختہ الٹاؤ. اوپر نیٹو کی فورس قذافی کے لوگوں کو مار رہی تھی، اور نیچے یہ سلفی جو داعش اور القاعدہ اور اخوان اور یہ سارے. اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم ایسے اردغان کی تعریف کرتا ہے، تف ہے تم پر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں. جاؤ ان کے پیچھے لگو، ان کو جاؤ، ٹھیک ہے. اور ایک خدا کی قسم ہے، سارے ہم ہی اس کے سنے، ہمارے لیے اسلام ہے، ہم اسلام کو مانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات تو مرکز تو وہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں. نو. تو اس طرح سے یہ لوگ، یہ خادم لنگڑا، یہ جلالی وغیرہ، یہ گمراہ کرنے کے مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو ریجیکٹ کیا جائے مکمل طور پہ، یا معافی مانگے. اچھا، جلالی نے منہ اٹھا کے اس کو کہہ دیا کہ جی وہ مسلمان ہے. جلالی لحاظ ثابت کر شرعی طور دیتے کہ وہ باجوہ مسلمان ہے. تو جن لوگوں کو اپنے قادیانیوں کو مسلمان کہہ کے خود کافر ہو گئے، اور جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ 22 کروڑ کے ایمان کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو باقی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی جہاد نہ افغانستان میں تھا، شرعی طور پر نہیں ہے، شرعی طور پہ ثابت ہی نہیں کر سکتے. نہ یہ حماس جو ہے وہ جہاد کر رہی ہے. یہ جہاد کا نام استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کی معاذ اللہ ایک بگڑی شکل جو ہے دنیا میں اس کو تصور پیش کر دیا جائے، اور پھر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں. ایک وقت یہ تھا جب پی ایل او سٹرگل کر رہی تھی اسرائیل کے خلاف، تو اس میں یورپ کی بے شمار پبلک ایسی تھی جو پی ایل او کے کوز کو، جسٹ کو سمجھتے تھے. یہ بھی سچ ہے کہ یورپین نوجوان جو ہیں وہ پی ایل او کے ساتھ آ کے اسرائیل کے خلاف جدوجہد میں شامل رہے. اوکے، آج ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے ان دہشت گردی کے زمرے میں لا کر. میں جس ملک ڈنمارک میں رہتا ہوں، یہاں پر ڈنمارک کے کچھ انقلابیوں نے
بلنکس گیٹ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا بینک ڈاکخانے کو لوٹا تھا اپنے زمانے میں، بہت سارے ملینز آف ڈالرز جو تھے وہ انہوں نے وہاں سے ڈاکہ لگا کر تو فلسطینیوں کو دیے تھے. تو بات کیا ہے، انہوں نے سارا کانسیپٹ جو ہے، جو ایک جسٹ کاز ہے، وہ اس کے حماس اور اخوان المسلمین وغیرہ کو بیچ میں لے آئے. انہوں نے گردنیں کاٹنا شروع کر دی، انہوں نے جہاد کا یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا اور ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہر طرف پھیلا دی. یہودیوں نے کہا دیکھو جی یہ ہیں مسلمان، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. ہمارے نبی نے جب ان کو کافر قرار دے دیے گئے تو یہودی کی مانیں گے یا نبی کی مانیں گے؟ لیکن وہ اپنے پروپیگنڈے میں ہمارے ناپاک مولویوں اور اوریہ مقبول جان جیسے صہیونی گماشتہ کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو خدا کے لیے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھیں. کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے. تو ایک ہی راستہ ہے، اور اگر اس راستے کو نہ اپنایا گیا تو مزید ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے نصیب میں آئے گی. سب سے پہلے ہم نے اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے، اور دشمن جو ہیں وہ گھر میں ہیں. ان پر قابو پانے کے بعد ہی ہم خارجی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کو قادیانیوں کے تسلط سے نکالنا ہوگا، پھر اوریہ مقبول جان جیسی سوچ کے لوگوں کو آئسولیٹ کرنا ہوگا. ایک نئے سرے سے اسلامی بلاک بنانے کی طرف قدم اٹھانے ہوں گے. جو سلسلہ ضیاء الحق نے آ کے توڑ دیا تھا کہ ایک اسلامی بلاک بننے جا رہا تھا، اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا. ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس کمیٹڈ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی تمام نقص کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، ابھی بھی الحمدللہ اسلام کے لیے جو جوش و جذبہ رکھتے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. اور ان ہی لوگوں کے اوپر جو ہے کفار بڑی محنت کر رہا ہے کہ ان کی برین واشنگ کر رہا ہے. کن کے ذریعے؟ خادم حسین کے ذریعے، اوریہ مقبول جان کے ذریعے، وہ اس قسم کے لوگوں کے ذریعے، سیالوی اور یہ کیا. تو یہ لوگ تو بنیادی طور پر کفار کے ایجنٹ ہیں. انہی ایجنٹوں میں بے شمار اسامہ بن لادن، ملا عمر، فلانا، یہ سب کے سب. مجھے آپ بتائیں 9/11 جو مسلمانوں نے کیا نہیں ہے، جس کا جو یہودیوں نے کیا، یہ تو اب کنفرم بات ہو گئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تو 10-11 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسائیڈ جاب ہے، یہ فالس فلیگ ہے. اس کے نتیجے میں کفار نے ان کے ساتھ مل کے، اسامہ، طالبان کے ساتھ مل کے کتنے ملین لوگوں کا مسلمانوں کا خون کیا. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پھر بھی آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کو جہادی سمجھ رہے ہیں، اور جو ان کو جہادی کہتا ہے اس کے فالوور آپ بن رہے ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے بھائی، صرف ایک راستہ. 70 کی دہائی میں جو پروسیس شروع کیا گیا تھا کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، اس کی ایک ملٹری طاقت اس کو بنانا، اس کا جو ہے ایک اقتصادیات اور اس کی دفاعی اور ان کے تمام چیزیں جو ایک مکمل روڈ میپ ہے، اس کے اوپر یعنی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مشن کو مکمل کیے بغیر ہم نہ اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں، نہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو لے کر جو ہے وہ مرزائی ہٹاؤ تحریک چلی ہوئی ہے. باقی کچھ نہیں آپ کر سکتے، جو مرضی کریں.
جہاد جہاد جہاد، یہ جہاد ہوتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، بد مذہبوں کی بنیاد کے اوپر، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نقص ڈھونڈنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، یہ جہادی ہوں گے؟ شرم کرو، شرم کرو۔ میں کہتا ہوں ہمیں تو جہاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب، اگر یہ کویت اور یہ وہابی جو سٹیٹس ہیں پورا نہیں آدھا پیسہ جو ہے یہودی بینکوں سے نکال لیں تو یہ دنوں میں جو ہے یہ کمزور ہو جائیں گے، ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کفار کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے۔ تو یہ مدد نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ حماس کون ہے؟ ان کی ایک برانچ ہے۔ اخوان المسلمین کون ہے؟ انہی کی ایک شاخ ہے۔ جماعت غیر اسلامی، طالبان، یہ سب ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بنا رہے ہیں لیڈر کس کو؟ پہلے انہوں نے 70 کی دہائی میں قادیانی ضیاء الحق کو بنایا، اور اس کے بعد اب یہ اخوانی آ گیا ہے اردغان۔ تو یہ تو بالکل مکمل جہالت ہے، یہ تو مکمل جو ہے خودکشی کی طرف ہم جا رہے ہیں، آنکھ دیکھ مکھی کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ یہ جو پٹاخے پھینک رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ اس سے اسرائیل کبھی بھی شکست اس کو نہیں ہوئے گی۔ اس کے نتیجے میں، اور یہ کیونکہ یہ ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہے کہ ہم یہ پٹاخے چلائیں گے، آپ مسلمانوں کو کی نسل کشی کا آپ کا بہانہ دیں گے۔ یہ تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ اسی بہانے اپنے نئے نئے ویپنز کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں افغانستان کے اندر کون سے بم انہوں نے گرائے ہیں، عراق کے اندر کون سے بم گرائے ہیں؟ آپ لوگوں کو بھول گیا ہے یہ سب کچھ؟ یار میری بات کو چھوڑ دو، جن کو یہ طالبان کو یہ جہادی کہہ رہے ہیں یا حماس کو یہ جہادی کہہ رہے ہیں، یار ان کے عقائد کو تو سن لو۔ طالبان کو تو آگے بٹھا کے کہہ دو کہ پہلا کلمہ سنا دے۔ 70% طالبان کو پہلا کلمہ نہیں آتا، خدا کی قسم، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام مہدی کے لشکر کا حصہ ہوں گے۔ اور کچھ ہوش کرو یار، کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ کہتا تھا نا جہاد کے لیے وہ اس کا صادر اور یہ کیا ہے لبیک والے، جن کو دتکار دیا ہے بریلوی مکتبہ فکر نے، جن کے خلاف جو ہے بریلوی علماء نے جو ہے فتویٰ دیا ہوا ہے، جس کمبخت کے مرنے پر مرکز اہل سنت نے افسوس تک نہیں کیا، ہاں، اور آج وہ خود کو بریلوی کہنے والے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، جب تک ہم یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے نصیب میں شکست ہے، رسوائی ہے، جگ ہسائی ہے کہ ہم لوگوں نے غلط لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو خراب کیا، اور پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سمجھیں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ویژن تھا 70 کی دہائی کا، اور اس کے ریوائول کی کیوں ضرورت ہے۔ یہ وہابیوں نے ان کے ساتھ مل کر، یہ اخوانیوں نے، جماعت غیر اسلامی وغیرہ نے، اللہ کی قسم ہے انہوں نے یہودیوں اور قادیانیوں سے ڈالر لیے تھے، نہ صرف پاکستان میں، ہر جگہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، جائیں ان مولویوں کے پیچھے لگے رہیں۔ میرا فرض آپ کو بتا دیا، جس کو تمنا ہے، جس کو حق کا متلاشی ہے، آئے مجھ سے بات کرے، کوئی سوال کرے، میں اس کی بہت اچھی طرح سے اس کا جو ہے بتا دوں گا، اس کو حق، اس کو قائل کر دوں گا۔
تو یہ کیونکہ سچ ہے میرے پاس، سچ کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، تو سچ کا فیض، سچ جو ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں لو جی جھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے یہ ساری چیز کر رہے ہیں. تو یہ اور یا مقبول جان اور اس قسم کے لوگ جو ہیں ان مولویوں کے اوپر تف ہے جو ایسے ناپاک لوگوں کو عاشق رسول کہتے ہیں. اور اللہ کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس اولیاء کا کفر ان کے سامنے ہے کہ یہ دلہ یار یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ مرزا کی قبر پہ گیا تھا، مرزا نو رشتہ دین گیا سیں، اوہدی قبر دے اوتے بمب رکھن گیا سیں. ہاں غلیظ آدمی، ایک مولوی نہیں پوچھے گا اس سے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ مرزائیوں کو یہ لوگ اسلام کا امیر المومنین کہتے ہیں، یہ جان کے یہ قادیانی ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بتا سکوں، لیکن یہی لوگ جو اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری سچ بات سننے کے باوجود دلیل نہیں رکھتے، گالی دے دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. کیا حماس ہے، کیا طالبان ہیں، کیا، اور یہ سب ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو جو جہادی کہتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی قسم وہ یہودی صہیونی ایجنٹ ہے، یہ نہیں ہے جہادی. یہ کوئی بات ہے پھول چڑیاں لگا کے تو اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر بھی قبضہ کرنے کا اس کو بہانہ دے رہے ہیں. یہ تو کوئی یہ کیسے، یہ کیا لاجک ہے اس میں؟ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کی ملٹری پاور زیادہ ہے، ہمارے پیچھے جو ہے وہ جب تک ہم خود ایک بڑی طاقت نہیں بنیں گے. اور بڑی طاقت کیسے بن سکتے ہیں؟ امت کے اتحاد سے، کسی اخوان نظریے سے نہیں. کانسیپٹ جو ہے وہ امت کی یکجہتی کا ہے اور اس کو ایک طاقت بنانے کا ہے، جو یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہو رہا تھا. اور یہی ناپاک اور یا مقبول جان جو ہے یہ سڑکوں پہ نکل کے کہتا تھا کہ بھٹو جو ہے کافر کی حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ وہابیوں کے ساتھ اور قادیانیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کی واحد قادیان شکن حکومت کو ختم کیا. اور آج دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے. مکمل طور پہ پاکستان ایک قادیانی ریاست ہے، اور پاکستانی قوم نے بد نصیبی سے قادیانیوں کو اپنا حاکم مان لیا ہوا ہے، اس کی غلامی کر رہے ہیں. اس لیے کہ کسی بھی تحریک نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس یہ پروف ہیں، عمران خان قادیانی ہے، باجوہ قادیانی ہے، ضیاء قادیانی ہے، فواد قادیانی ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، بزدار قادیانی. آل دیٹ. آپ کے ملک میں جہاد پہلا ہے. یہ جہاد ہے کہ آپ اپنے ملک میں ایک تسلط جن کا ہے اس کا تو ختم کریں نا. تو لیکن یہ نہیں کریں گے، بس ویسٹ آف ٹائم ہے. بہرحال میرا فرض ہے، میں بتا رہا ہوں، اور بہت کچھ بتا سکتا ہوں. اتنے دلائل ہیں کہ کوئی ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. پاکستان زندہ باد.